کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اگرچہ وہ سخت ظالم تھا لیکن عقل و فہم بھی رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بغداد میں اس وقت اللہ کا کون سا نیک بندہ موجود ہے۔ تحقیق کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ وہاں رہتے ہیں، جو اللہ کے ولی اور وقت کے امام ہیں۔ ہلاکو جانتا تھا کہ اگر کوئی اللہ کا دوست اس کے خلاف بد دعا کر دے تو کامیابی ممکن نہیں ہوگی بلکہ اسے شکست اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے باوجود اپنی شفاق طبیعت کے وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ درویشوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت نجم الدین کبریٰ کی طرف پیغام بھیجا: اے نجم الدین کبریٰ، میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ اس شہر کو تباہ کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کروں۔ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بغداد چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ، کیونکہ میرا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا نہیں، البتہ جو میرے مقابل کھڑا ہوگا میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ جب حضرت نجم الدین کبریٰ کو یہ پیغام ملا تو آپ نے جواب دیا: جان لو، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال بغداد میں گزارے ہیں۔ ان برسوں میں یہاں کے لوگوں کے درمیان سکون اور آرام کے وقت میں موجود رہا ہوں۔ اب اگر مشکل وقت میں انہیں چھوڑ دوں تو یہ بے وفائی ہوگی، لہٰذا میں کہیں نہیں جاؤں گا بلکہ اپنی موت تک اسی شہر میں رہوں گا۔ آخر کار ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ اپنی درندگی کے عالم نے اس نے حضرت نجم الدین کبریٰ کو بھی شہید کر دیا۔ یہاں حضرت نجم الدین کبریٰ کے حوالے سے ایک اور دلچسپ حکایت بیان کی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی پوری زندگی علم کے حصول میں گزار دی۔ وہ اتنے بڑے عالم اور دانا تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 360 دلائل جمع کیے۔ اگرچہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایمان بالغیب کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق موجود ہے، لیکن امام رازی نے صرف ایمان ہی نہیں رکھا بلکہ عقلی دلائل بھی پیش کیے اور ہمیشہ ان پر فخر کرتے رہے۔ پوری زندگی انہوں نے علم ہی کے سمندر میں ڈوب کر گزاری، مگر جب زندگی کے آخری ایام قریب آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب کسی اللہ والے کی بیعت کرنی چاہیے اور اسے اپنا مرشد ماننا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ اس وقت کے عظیم ولی حضرت نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں آئے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اور علماء کے نزدیک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام فخر الدین رازی کے آخری وقت میں شیطان ان کے پاس آ گیا۔ امام رازی نے اس سے کہا: میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ یقیناً موجود ہے۔ یہ سن کر شیطان بولا: مجھے کوئی دلیل دو۔ امام رازی نے اپنی پہلی دلیل پیش کی، مگر شیطان نے فوراً اسے رد کر دیا اور کہنے لگا: یہ دلیل ناقص ہے۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی۔ پھر تیسری دلیل بھی رد ہو گئی، چوتھی دلیل بھی رد ہو گئی، حتیٰ کہ امام رازی نے اللہ کے وجود پر اپنی جمع کی ہوئی تمام 360 دلیلیں بیان کر دی۔ شیطان نے ہر دلیل کو رد کر دیا۔ اس صورتحال نے امام رازی کو سخت پریشان کر دیا، کیونکہ ساری زندگی وہ اللہ کے وجود پر دلائل اکٹھے کرتے رہے تھے، مگر آخری وقت میں کوئی دلیل کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے اپنے مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ کی طرف روحانی مدد کے لیے رجوع کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبریٰ غیبی طور پر ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا: اے رازی، ابلیس کو جتنی چاہے دلیلیں دو، وہ سب رد کر دے گا، مگر اسے یہ کہو کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا وجود ماننے کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کو بے دلیل مانتا ہوں۔ چنانچہ امام رازی نے شیطان سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میرا ایمان میری بڑی دلیل ہے۔ یہ سنتے ہی شیطان شکست کھا کر فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح امام رازی کی روح کو سکون اور کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ پھر واقعے میں واپس آتے ہیں ہلاکو خان کا واقعہ،
جس نے بغداد پر حملہ کیا اور حضرت نجم الدین کبریٰ کو شہید کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہلاکو نہایت ظالم تھا، وہ لوگوں کو بے دریغ قتل کرواتا اور ان کی اذیت سے لطف اندوز ہوتا۔ مرتے ہوئے انسان کے خوف اور کرب کو دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان لوگوں کا قتل کروا کر ان کی چیخو پکار سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ ظلم کو محض تماشا سمجھتا اور دوسروں کی اذیت سے مزہ لیتا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان میں سے 50-60 آدمیوں کو پکڑ لائیں۔ اب جو بھی اپنے کام سے بازار آیا تھا، کوئی سودا سلف لینے آیا تھا، کوئی کسی اور غرض سے، سب کو زبردستی گرفتار کر کے ایک جگہ قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہلاکو خان بیٹھ گیا اور جلاد کو حکم دیا، ان سب کی گردنیں اڑا دو، یہ سب میرے سامنے قتل کیے جائیں۔ لوگ چیخنے لگے، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ مگر جواب صرف اتنا تھا کہ ہلاکو خان کو تمہاری موت کا تماشا دیکھنا ہے۔ جلاد نے صف بصف گردنیں اڑانا شروع کر دیں۔ اسی وقت ہلاکو خان کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا، جسے وہ گیند کی طرح ہوا میں اچھالتا اور دوبارہ پکڑ لیتا۔ وہ لیمو سے کھیلتے ہوئے اس کی سسکیاں اور آہیں سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب ظلم کی یہ آندھی چل رہی تھی تو پہلی صف کے آخر میں ایک سفید داڑھی والے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کی باری آنے والی ہے تو گھبرا کر پہلی صف سے نکلے اور جلدی سے دوسری صف میں جا کھڑے ہوئے۔ ہلاکو خان بڑا چالاک اور باریک بین تھا، اس کی نظر فوراً اس حرکت پر پڑ گئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور جلاد کو پوری پہلی صف ختم کرنے دی۔ پھر جب جلاد دوسری صف میں آگے بڑھا تو وہ بزرگ وہاں سے نکل کر تیسری اور آخری صف میں جا کھڑے ہوئے۔ اب اس کے پیچھے کوئی پناہ نہیں تھی۔ جلاد تلوار چلاتا ہوا جب اس بزرگ کے قریب پہنچا اور اسے قتل کرنے لگا تو ہلاکو خان نے اچانک اسے روک دیا۔ ہلاکو خان نے بڑے غور سے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، سچ بتاؤ، تم پہلی صف چھوڑ کر دوسری میں کیوں گئے اور دوسری صف چھوڑ کر تیسری میں کیوں آ گئے؟ وہ بزرگ ہلاکو خان کے سوال کے جواب میں بولے، میں پہلی صف اس لیے چھوڑ کر دوسری میں گیا کہ شاید وہاں بچ جاؤں، پھر دوسری صف چھوڑ کر تیسری میں اس امید پر آیا کہ موت سے نجات مل جائے۔ ہلاکو خان ہنسا اور بولا، اچھا، پہلی صف میں بچنے کی امید تھی تو وہاں سے نکل آئے، دوسری صف بھی چھوڑ دی کہ شاید تیسری میں بچ جاؤ، مگر اب بتاؤ، جب کوئی چوتھی صف ہے ہی نہیں تو اب تمہیں کون بچائے گا؟ یہ سن کر بزرگ نے خاموشی اختیار کی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ ان کی دل کی آہ عرش عظیم تک جا پہنچی۔ یاد رکھو، جب کسی مظلوم کی دعا یا آہ نکلتی ہے تو آسمان خود اس کا استقبال کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ہمیشہ ڈرو، کیونکہ جب دنیا کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور مظلوم صرف اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ سہارا کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ادھر ہلاکو خان حسب عادت لیمو سے کھیل رہا تھا۔ اس نے لیمو کو ہوا میں اچھالا مگر وہ ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرنے لگا۔ اپنی چالاکی دکھانے کے لیے وہ جھکا اور لیمو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گیا اور دوسرا پاؤں پھنس گیا۔ یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اب ہلاکو نہ تو سیدھا زمین پر گر سکا نہ گھوڑے پر قابو پا سکا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور ہلاکو خان پھنسا ہوا اس کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ جب یہ منظر بزرگ نے دیکھا تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگے اور گھوڑا انہیں پیچھے سے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ہلاکو خان کا سر زمین پر بار بار ٹکراتا رہا، یہاں تک کہ وہ بری طرح زخمی ہوا اور وہیں دم توڑ گیا۔ اس وقت وہ بزرگ مسکرا اٹھے اور کہا، یہ ہے قدرت الہی کا نظام۔ جب اللہ انصاف کرنے پر آتا ہے اور اپنی دی ہوئی ڈھیل کو ذرا سا کھینچ لیتا ہے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی اسی طرح عبرتناک انجام کو پہنچتا ہے۔ ادھر ہلاکو کے سپاہیوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کے دلوں میں اس بزرگ کی ہیبت بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگے، آخر اس بزرگ نے کیا کہا یا کیا کیا
کہ ہلاکو خان جسے بڑے بڑے بادشاہ شکست نہ دے سکے آج اتنی ذلت آمیز موت مارا گیا۔